اگر پیار ہے، تربیت کہاں کرنا؟ ارے بولو کہاں کرنا؟ ہمارے اپنے گھر میں پہلی جگہ وہ، مسجد مدرسہ دوسرا تیسرا نمبر، پہلی جگہ گھر، کیونکہ انہیں مسجد میں پیدا نہیں ہوا، انہیں مدرسے میں پیدا نہیں ہوا، ہمارے اپنے گھر میں نہیں حضرت، غلط، اسپتال میں پیدا ہوا تھا، وہ وقت کے لیے گئے سو، انہیں گھر کا تو گھر میں ہمیں تربیت کرنا، اسے تربیت کسے بولتے؟ کھلانے پلانے کو، کپڑے پہنانے کو تربیت کسے بولتے؟ انہیں منتا سو چیزیں لے کر دینے کو نہیں، تربیت کہتے ہیں کہ معصوم ہمارے گود میں، ہمارے سائے میں اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لے، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، کتنا اچھا جملہ بولیا بیٹھے۔ تربیت کھلانے پلانے کو نہیں بولتے، تربیت کھلونے دلانے کو نہیں بولتے، باپ کی محبت بچے کے لیے چار بلڈنگاں بنا کر رکھنے کو نہیں بولتے، تربیت کسے بولتے؟ ماں باپ کے سائے میں، ہمارے اپنے گھر میں ہمارا بچہ چھوٹی سی عمر میں اللہ کو بھی پہچان لے، رسول اللہ کو بھی پہچان لے، نماز کو بھی جان لے، قرآن کو بھی جان لے، پورا قرآن یاد نہ کرے اپنی جگہ پر، لیکن اسے ماں کے گود میں اعوذ باللہ پڑھنا آ جائے، باپ کے گود میں بسم اللہ پڑھنا آ جائے، ماں باپ کے سائے میں ادب کے بنیادی باتیں معلوم ہو جائے، بات کرنے کا طریقہ آ جائے، بات کرنے کا سلیقہ آ جائے، ادب آ جائے، تمیز آ جائے، تہذیب آ جائے، اسے کہتے ہیں تربیت۔ کان کھول کر سنو یلندو کے مسلمانوں، اگر یہ باتیں تمہارے گھر میں رہ کر تمہارے بچوں کو نصیب نہیں، مجھے معاف فرمائے، ان بچوں سے زیادہ بدنصیب دنیا میں کوئی بچے نہیں۔ مومن مسلمان بولتے کسے؟ اپنے بچوں کو اللہ رسول کا بنانا۔ آپ تمہارے بچوں کا بچپن تم سے سوال کرتا ہے، اماں پیرانے پیر کی، اماں نے پیرانے پیر کو جو دیا کیا تو مجھے دی؟ آج تمہارے بچوں کا بچپن تم سے سوال کرتا ہے، بایزید کی اماں نے بایزید کو جو دی وہ تم دی؟ رابعہ بصریہ کی اماں نے رابعہ بصریہ کو جو دی وہ تم دی؟ اگر یہ جواب ہے میں سلام کرتا ہوں، اگر یہ جواب نہیں تجھے اپنے وجود پر افسوس کرنا پڑے گا۔ اور آج کے زمانے کی تربیت کی بہترین راہ، تم تمہارے بچوں کو سنری سوری، ارے بولو سنری سوری عمل کریں گے؟ آج کے دور میں تم تمہارے بچوں کو تمہارے گود میں اللہ رسول کی معرفت کا سبق نہیں پڑھاتے، نہ پڑھاؤ، مکتب بھیجو ہمیں پڑھائیں گے، مدرسہ بھیجو ہمیں پڑھائیں گے، مسجد بھیجو ہمیں سمجھائیں گے، لیکن تم اپنے گھر میں تمہارے بچوں کی یہ تربیت کرنا، وہ حضرت قبلہ کے حوالے سے درد پیش کرو کہ تمہارے بچوں کو تم موبائل سے دور رکھنا، 50% تربیت کا حق ادا ہو جائے۔
موبائل سے دور رکھو. بچے یا بچیاں، لڑکے یا لڑکیاں، وہ باپ نہیں جس کے سامنے اس کا بچہ یا بچی موبائل رکھتا ہے. وہ ماں نہیں جس کے سامنے اس کے بچے موبائل رکھتے ہیں. اور جو باپ گھر کے اندر گھس کر بچوں کے سوال پر فوراً جیب سے موبائل اٹھا کر دیتا ہے، آئندہ نہ بلاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن علاج سن لو، بات صحیح ہے، غلط ہو تو گریبان کی پٹی پکڑ لینا. یہ محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بچے تمہارے نہیں، وہ دراصل اللہ کی امانت ہے، رسول اللہ کی امانت ہے، شریعت کے آئندہ آنے والے دور میں محافظ ہیں، اسلام کی اولاد ہے. وہ ان کا نام کچھ بھی ہو، 10 سال 15 سال کے بعد اگر ان کی تربیت ایسی ہو جائے جیسے شریعت کے مطابق، خدا کی قسم ان کا نام کچھ بھی ہو، زمانہ ان کو ابو بکر کی نگاہ سے دیکھے گا، عمر کی نگاہ سے دیکھے گا، عثمان کی نگاہ سے دیکھے گا، علی کی نگاہ سے دیکھے گا، حضرت محمد بن قاسم کی نگاہ سے دیکھے گا. تمہاری بچی اگر شریعت کے مطابق تربیت پا لیتی ہے، 15 سال کے بعد 10 سال کے بعد وہ کیسی بھی ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو، رب کعبہ کی قسم تمہاری تربیت کے نتیجے وہ پوری دنیا کی نہ صحیح، کم سے کم تمہارے گھر کی رابعہ بصریہ رہے. موبائل سے بچا کر رکھو، معصوموں کے ہاتھ میں موبائل نہ دو. میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، میرے استاد محترم مشفق مربی انشاءاللہ تعالی مجھے دعاؤں سے نوازیں گے. میں عام طور پر تقریروں میں کہتا ہوں 2 وقت انٹرنیٹ آن کر کے موبائل کو کسی کے حوالے نہ کرو. یہ آج کل موبائلوں میں قرآن پڑھنے کا مزاج ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، علماء بھی پڑھتے ہیں، سہولت ہے، جواز ہے، جائز ہے، لیکن انٹرنیٹ آن کر کے موبائل میں قرآن نہ پڑھے، اس لیے کہ ہر 7-8 سیکنڈ میں نیٹ کے ذریعے سے ایسے تصاویر آ جاتے ہیں جو قرآن کے صفحے پہ پڑھتے ہیں تو پھر قرآن کی بے ادبی کا گناہ ہم پر ہوگا. قرآن کی تلاوت کے وقت ہر چیز انٹرنیٹ آن نہ کرے. کبھی کسی ضرورت سے نانی اگر نواسے کو بات کرنا چاہتی ہے، دادا اگر پوتے سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ اس صورت میں اپنے لال کو موبائل دینا چاہتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اپنے موبائل کا نیٹ آف کر کے بچے کو بات کرنے دو. اس لیے کہ بات بند ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد بائی چانس اگر وہ موبائل کو آن کرے گا، خدا نہ خواستہ ایسی تصویر آ جائے جو اس کے غیرت کے خلاف ہو، اس کے حیا کے خلاف ہو، اس کے شرم کے خلاف ہو، اس کے بچپن کے خلاف ہو، تو اس کے ذمہ دار بھی بڑے